سوال سارے جواب سارے کی تازہ نشست کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں، اور آج کی نشست میں میرے ساتھ شامل ہیں ڈاکٹر اختر علی شاہ صاحب، جو کہ کے پی پروونس کے ہوم سیکرٹری رہے ہیں، آج کل ایکسپریس ٹریبیون اخبار میں ریگولرلی کالم لکھتے ہیں اور کچھ ہمیں ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیسٹی کی سنڈیکیٹ اور سلیکشن بورڈ کے ممبر رہے ہیں، اور میرے ساتھ نشست میں راجہ سعد خان صاحب بھی ہیں، جو کہ ان کا تعلق سول سروس سے بھی رہا ہے، اور ابھی آج کل وہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہیں، جہاں وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پروجیکٹس کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ تو موضوع آج کا ہمارا، جو آج کل آپ سوشل میڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں اور کچھ خبروں میں بھی یہ آج کل موضوع بنا ہوا ہے، کہ پنجاب اسمبلی نے ایک نیا قانون پاس کیا ہے، جسے تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ کہا گیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ میں کوئی لمحی تمہید باندھوں، میرا خیال ہے کہ میں اپنی ان دونوں انتہائی نالجبل شخصیات کی طرف جاتا ہوں اور انہی کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر اختر علی شاہ صاحب کے آخر یہ ریاست کتاب سے اتنی ڈرتی کیوں ہے؟ اگر تاریخ اسلامی پر بھی آپ نظر ڈالیں، ایک دور تھا کہ کافی وہاں پر ریسرچ بھی ہوئی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایسے مواقع بھی آئے، آپ خاص ایک اسٹرکچر میں قید ہو گئے اور اسے آگے پیچھے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کسی نے بات کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ پرسیکیوٹ ہوئے، ان کو کوڑے بھی لگائے گئے اور ان کو ہیریٹک بھی قرار دیا گیا۔ جب یورپ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چرچ سے ریاست نے خود کو آزاد کیا اور ٹیکنالوجی کا ایک نیا دور شروع ہوا اور نئی ریاست کی بنیادیں رکھی گئیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ نے پھر جو ایشیاٹک سوسائٹیز تھی ان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اسی چیز کا تسلسل آج بھی ہمیں یہاں پر اپنے پاکستان میں بھی نظر آ رہا ہے، اور یہاں تک ہوا کہ یہاں پر تو یہ پاکستان کی وہ تقریر بھی غائب کرنے کی کوشش کی گئی جو انہوں نے کی تھی کہ یہاں پر ہر شہری کو آزادی ہے کہ چاہے وہ مسجد میں جائے، چاہے وہ مندر میں جائے، چاہے وہ گرجے میں جائے۔ ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا کہ جب ابھی جعلی بھی کتاب پر پابندی لگا دی جاتی تھی تو ہر ایک میں ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے، ہر چیز اس کتاب میں ہے کیا چیز اس پہ پابندی، تو وہ پھر اس سے زیادہ بکتی تھی، وہ زیادہ پاپولر ہو جاتا تھی۔ اسی طرح مختلف رسالے پاکستان کے اندر وہ مختلف ادوار میں ان پر بین رکھا گیا، لیکن وہ پھر دوسرے ٹائٹل سے چھپتے تھے تو وہ مزید اس کے قاری زیادہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ مجھے اسی کا ایک تسلسل نظر آ رہا ہے جو ریاست نے ہمیشہ کیا ہے، اور یہی چیزیں انہوں نے ایسٹ پاکستان میں کی، لیکن آپ نے دیکھا آخر میں کیا ہو اس کا نتیجہ نکلا۔ تو نہ یہ ماضی میں کبھی اس قسم کی چیزیں کامیاب رہی ہیں اور نہ اب یہ کامیاب۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ راجہ صاحب۔ یہ کہا جاتا ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، تو کیا موجودہ حکومت کی یہ کوئی بنیادی پالیسی ہے کہ بحران بحران کو کاٹتا ہے، کہ پاکستان چونکہ آلریڈی بہت سے بحرانوں کا شکار ہے تو کیوں نہ ایک نیا بحران کھڑا کر دیا جائے کہ پچھلے بحران ہم سے بھول جائیں؟ تو کیا ضرورت تھی واقعی کہ ایسے قوانین لائے جائیں؟ سیکٹیرینزم کو باقاعدہ مزید ہوا دینے کے برابر ہے۔ ہم نے دیکھی پریس کانفرنس شیعہ علماء کی، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ تو ہم سے ہمارا بنیادی حق چھینا جا رہا ہے کہ ہم تاریخ کو جس طرح پڑھتے ہیں اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس طرح ہم نہ پڑھیں۔ تو انہوں نے تو اعلان کہہ دیا کہ ہم اس قانون کو ماننے کے پابند ہیں، بلکہ اس کی ہم خلاف ورزی کریں گے۔ تو یہ تو ایک قسم کی سول وار کو کریٹ کرنے کی کوشش دکھائی دے رہی ہے۔ تو کیا میری یہ ریڈنگ غلط ہے؟ آپ ذرا اس پہ کوئی روشنی ڈالنا چاہیں گے راجہ یہ صاحب؟
میرا اس میں تھوڑا سا مختلف تجزیہ ہے. یہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی بھی نہیں ہے. پنجاب میں ایک ویکیوم ہے، گورننس کا ایک ویکیوم ہے، انتظامی معاملات کا ایک بہت بڑا ویکیوم ہے. اس میں ہوا یہ ہے، جو میرا تجزیہ بھی ہے اور کچھ شواہد بھی ہیں، کہ اس میں ایک مخصوص قسم کا ایک گروپ ہے جو بڑا سنکرونائز طریقے سے چل رہا ہے اور منظم گروہ ہے، جس نے اسمبلی میں ایک دو بندے انہوں نے اپنے بٹھا دیے. یہ پبلشر جو ہیں، پبلشر ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کے لوگ ہیں، ان کی تنظیموں کے ساتھ ان کے لوگ ہیں. پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ان کے، جو آپ نے دیکھا ہوگا ملالہ والا قصہ، اس میں کتنی منظم انہوں نے مہم چلائی، یہ وہ لوگ ہیں. پھر وہ بیٹھ گئے آ کے، ان کے ایک آفیسر ہیں وہ آ کے ٹیکس بورڈ میں، تو یہ سارا ایک گروپ ہے. تو وہ مختلف طرح سے ایک ادھر سے اسمبلی سے آتے ہیں، ایک ٹیکس بورڈ میں بیٹھ کے انہوں نے 31 گروپ بنائے ہیں، کمیٹیز بنائی ہیں. اور کمیٹیز ایک 20 گریڈ کے افسر نے اپنی مرضی سے بنائی ہے. اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں اس میں کون لوگ ممبر ہیں، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے. اور انہوں نے کوئی یہ جو 30 گروپ ہیں، ان 30 گروپس نے کوئی مختلف 30-35 کے قریب پبلشر ان کی کتابوں کو، 100 کے قریب کتابوں کو، جس میں سب سے بڑا جو گروپ ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ہے، اور اس کے بعد کیمبرج کی کوئی بکس ہیں، اور بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے پبلشر ہیں. ان کی کتابوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہوں نے، کہیں اگر حمل لکھا ہے لفظ تو پریگننسی کے لفظ پہ پوری کتاب انہوں نے بین کر دی ہے. گاندھی کا کئی کول آیا ہے، ایک آدھ کول انہوں نے دیکھا، اس پہ انہوں نے پوری کتاب بند کر دی ہے. کہیں سے کوئی پوری کتاب میں کوئی ایسا لفظ آیا جو ان کے خیال کے مطابق نظریہ پاکستان کے خلاف ہے، یا بے حیائی پھیلا رہا ہے، یا بلاسفیمی اس کو تصور کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہے ان اسلامک ہے. کہیں کسی کے ساتھ اگر آپ نے پورا لفظ بھی، اگر کوئی جو ابھی آج کل انہوں نے لیجسلیشن کی ہے کہ جی امیر المومنین لگائیں گے، آخر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائیں گے، اس قسم کی چیزیں، تو وہاں بھی کتابوں کے ساتھ یہ کیا گیا کہ جی آخر میں یہ نہیں لکھا، لہذا پوری کتاب پین کر دی. اور اس کی آڑ میں وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ یہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو دوسری اس کی شکل یہ میرے سامنے ہے. پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ جی ان کتابوں کو انہوں نے کہا جی ان کو وہ کریں. دوسرا انہوں نے جو سب سے خطرناک بات ہے، ایک ٹیکسٹ بورڈ، اور پورے وہ کہہ رہے ہیں، ان کے میں نے انٹرویو سنا ہے کہ یہ پورے پاکستان پہ لاگو ہوگا. پنجاب گورنمنٹ کا ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، اس کا ایک 20 گریڈ کا بندہ ہے، 19 گریڈ کا، وہ یہ کہہ رہا ہے یہ پابندی پورے پاکستان پہ، جس پر احتجاج شیعہ علماء کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی DGPR ذیلی جز 1 کے تحت ایسی کتاب کی درآمد، پرنٹنگ یا پبلشنگ اور کام کی اجازت سے انکار کر دے گی، اور قومی مفاد، ثقافت، مذہب اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے متعصبانہ ہو. یہ متعصبانہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمام کتابیں جو باہر سے آئیں گی، جو یہاں پہ آپ پبلش کریں گے، اس کا سارے کا سارا یہ لوگ جائزہ لیں گے، اس کتاب کو تب یہ ملک میں آنے دیں گے، یا ملک کو جو ہے وہ دیکھیں گے کہ جی بے حیائی اس سے نہ پھیلتی ہو، وہ یہ نہ ہو، یہ نہ ہو. 3-4 چیزیں انہوں نے لکھ دی ہیں جو ان کے نظریے کے مطابق نظریہ پاکستان کے خلاف ہو، اس کو وہ اجازت نہیں دیں گے. تو میرا جو اندازہ ہے یہ نہیں ہوا. مطلب اس حد تک گمبھیر، ایون میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی نہیں ہوا ہے. اس زمانے میں کتابیں اوپن، سفت حسن کا نام لیا، علی عباس لال پوری کی کتابیں اوپن ہر جگہ پہ ملتی تھی. بہت کم کتابیں ایسی تھیں جن پہ اس قسم کی پابندی لگی. 5 کتابوں پہ تو انہوں نے ڈائریکٹ، وہ تو پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے، جس میں وہ آپ کی ہے پھٹے آموں کا کیس، بڑی مشہور وہ ہے. پھر 2 اور کتابیں اسلام بلیفز اینڈ پریکٹسز ہے، ایک آفٹر دی پروفٹ کی یہ کتاب ہے، فرسٹ اسلام. ان کتابوں پہ تو انہوں نے تو گورنمنٹ نے بین کیا. اس میں تو مطلب اس میں تو شاید کیبنٹ انوالو ہے یا جو بھی ادارے. تو یہ تو ٹیکسٹ بک بورڈ 10,000 کتابیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی 20-30-40 کمیٹیاں بنائی ہیں. وہ کمیٹیاں کو 10,000 کے قریب کتابوں کو دیکھ رہی ہیں. اور ان کتاب مطلب یہ کہ ساری آپ دیکھ لیں کہ سوائے ایک خاص فقہ، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف اسلام بھی نہیں ہے، اسلام کے اندر جو آپ کے جتنے بھی آپ فرقے کہیں، ان فرقوں کے اندر ایک فرقہ، وہ یہ فرقہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ پاکستان میں کون سی کتاب چلے گی، کون سی کتاب نہیں چلے گی، جو بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ مجھے پتا ہے نیشنل لیول پہ ان کی پالیسی بہت اچھی پالیسی ہے. اسلام آباد میں جو ریفارمز کر رہے ہیں، وہ ریفارم جو حقیقت میں کرنی چاہیے اس قسم کی ریفارمز کر رہے ہیں. ان اسکولوں میں اگر آپ اسکول دیکھیں، میں خود کچھ اسکولوں کا مجھے اتفاق ہوا ہے، انہوں نے ینگ ٹیچرز
ہائیلی کوالیفائڈ بچے بچیاں انہوں نے ریکروٹ کیے ایز اے ٹیچر, ان کو انہوں نے شارٹ سی ٹریننگ دی ہے اور وہ امیزنگ ریزلٹس ان اسکولوں کے آ رہے ہیں اور بہت سے کام وہ کر رہے ہیں. یہ نیشنل نہ نیشنل پالیسی ہے نہ یہ پروونشل پالیسی ہے, صرف گیپ اور ویکیوم, گورننس کا جو ویکیوم ہے اس کو فل ان کر کے کچھ لوگوں نے اپنی مرضی کا ایجنڈا مسلط کرنا شروع کر دیا. یہ میرا اس پر تجزیہ ہے. دیکھیں عمران خان صاحب جس وقت الیکشن میں اپنی کمپین کر رہے تھے تو ان کا بنیادی نعرہ کہ میں تمام اسکولوں کو ایچ ایس این کے برابر کر دوں گا, ان کا سٹینڈرڈ یکساں نظام تعلیم, تو کیسے ان کی اپنی قیادت کے تحت, کیونکہ پنجاب بھی تو انہی کے اندر ہے اور انہی کے لگائے ہوئے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہاں پہ, تو کیسے ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہہ کے تو ذمہ داری سے اپنے آپ کو مبرا نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی 20ویں گریڈ کا افسر کر رہا ہے, کیونکہ وہ بہرحال ذمہ داری تو یہ حکومت کی بنتی ہے, اور اگر وہ کچھ کر بھی رہا ہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے, اس کو تنبیہ کی جا سکتی ہے. لیکن ابھی تک ہمیں کوئی نہ ایسا کوئی رد عمل حکومت کی طرف سے دیکھنے میں آیا ہے اور نہ کوئی اور ایسے اشارے ملے ہیں. بلکہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ایک تو جو پابندیاں کر دی ہیں وہ تو اپنی جگہ, یہ جو قانون ہے جس میں پاکستان میں چھپنے والی ہر کتاب اور باہر سے آنے والی ہر کتاب جب تک منظوری نہیں ملے گی کوئی نہیں چھاپ سکتا, اور اگر ہو تو پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے اور اتنے مہینے قید کی سزا ہوگی اگر یہ نظریہ خلاف پاکستان کے خلاف ہوا یا اس کے خلاف ہوا. تو یہ تو وہ پابندیاں, اس کے بعد تو آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں, آپ اس میں کوئی ایسا نقطہ آرام سے اٹھا لیں گے کہ اس میں یہ بات غلط ہے اور وہ بات غلط ہے. تو یہ تو ایک قسم کی جو ہم پڑھتے تھے ناولوں میں جیسے 1984 کوئی تھاٹ پولیس ٹائپ آف بیٹھ جائے گی کہ جو ہر چیز کا جائزہ لے گی. تو میں شاہ صاحب کی طرف کہ آپ کے پی کا بھی آپ نے دیکھا ہے جو یونیورسٹیز کا اور پلس وہاں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, آپ غالباً اے این پی کا ایک دور بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے کچھ کوشش کی سلیبس میں سے جو ایکسٹریم رجحانات تھے ان کو کم کرنے کی, تو وہ کوشش آگے جانے کی بجائے کچھ ایسا لگتا ہے کہ پیچھے چلی گئی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, اس کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں معاشرتی سطح پہ؟ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہماری ریاست ایک نظریاتی ریاست ہے, جغرافیائی سرحدیں اور نظریاتی سرحدیں, اور جب آپ سن 47 سے لکھتے ہیں اسمبلی میں مختلف جب ڈیبیٹس ہو رہی تھی, ابھی آئین نہیں بنا تھا, قرارداد مقاصد, اس وقت مولانا شبیر عثمانی صاحب اور دوسرے, اس مینورٹی نے پوری میجورٹی کو ہائی جیک کیا. تو یہ ایک پھر پالیسی آف اپیزمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جتنا گیو ان کرتے گئے وہ پھر نیکسٹ بار سے زیادہ گیو ان کرتے گئے. پاکستان مختلف نیشنلٹیز اور مختلف جو قومی ثقافتی وحدتیں ہیں اس کا ایک املگمیشن ہے پھر, لیکن تو یہاں پر تو تسلسل کے ساتھ اس کی نفی ہوتی رہی. اور آپ نے دیکھا کہ جب ضیاء الحق نے یہی چیزیں جو آپ نے کہا کہ ابھی فقہ جعفریہ کے لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا, تو اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ضیاء الحق صاحب نے فقہ کو جب نافذ کرنے کی کوشش کی تو اس کے ریئیکشن پہ انہوں نے یہاں اسلام آباد کی طرف انہوں نے مارچ کا اعلان کیا, اور یہ ڈویژن اور زیادہ ہوئی پھر سیکٹریزم اس وقت. اب ہمارے نصاب میں بھی یہ چیزیں ہوئی, پہلے تو اس سطح پہ تھی, اب یہ نصاب کی حد تک آ گئی ہیں. تو اب جو ہمارے کلاس رومز ہیں, ہماری درسگاہیں ہوں گی, وہاں پر اس قسم کے مباحثے اب شروع ہو جائیں گے. ایک طرف تو ہم نیشنل ایکشن پلان بناتے ہیں کہ جی وہاں پر ریلیجیس ایکسٹریمزم یا اس قسم کی ایکسٹریمزم زیرو ٹالرنس, وہ آپ کی بات کی وہ نیشنل ایکشن پلان کی جو 20 نکات ہیں اس میں ہماری اسٹریٹجک گول جو تھا یہ ہونا چاہیے تھا کہ زیرو ٹالرنس اگینسٹ ریلیجیس ایکسٹریمزم, لیکن یہاں پر بالکل 180 ڈگری اپوزٹ ہو رہے ہیں.
تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو یہاں پر سنجیدہ طبقے ہیں، جو اس بات کو، جو ہم اس پوری دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم نے صرف پاکستان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ تو ہمارا نہیں ہے، ہماری تو تمام دنیا کی جتنے اقوام ہیں ان کے ساتھ مقابلہ ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے، تقابلی جائزہ ہونا چاہیے کہ باقی یونیورسٹیز میں درس و تدریس کس طریقے سے ہو رہی ہے، وہاں پر ذہنی آزادی کس طرح سے ہے، وہاں پر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، ان کی اگر یونیورسٹیز نے دنیا میں رینکنگ حاصل کی ہے تو وہ کیا عوامل ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے. تو ہمیں تو دنیا کے ساتھ اپنے نصاب کو میچ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو ہم کسی ایک فرقے کی وہ کتابیں بنا دیں. اور یہ صرف اس حد تک نہیں ہے، اب تو مصیبت یہ ہوئی ہے کہ اسلامیات کی کتاب کے علاوہ بھی آپ کی اردو کی کتاب بھی ہے، تو اس میں بھی یہ چیز آ گئی ہے. آپ کی سائنس کی کتاب ہوگی تو وہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بڑے اچھے استاد تھے حافظ عبد الرحمان صاحب، وہ جب ہم مضمون لکھتے تھے تو بعض وقت ہم جب اضافی کہتے ناجائز بھرتی مت کرو، تو ہم نے ہر چیز میں اب ناجائز بھرتی شروع کر دی ہے. ایک انگریزی کا مضمون ہوگا تو اس میں بھی ہم اس کو سڑ دیتے ہیں، اگر ہم اس کا ہوگا کیمسٹری کا ہوگا تو اس میں بھی کسی طریقے سے ہم لے آئیں گے. مصیبت تو یہ ہے کہ دیکھیے اب سر سید احمد خان کو اٹھا کر دیکھ، اب سر سید احمد خان کو تو ہم نظر پاکستان کے حوالے سے تو کہتے ہیں کہ جی وہ ان کے اس میں بانیوں میں تھے، لیکن جب دوسری طرف ان کی باتیں ہیں کہ وہ ہر چیز کو ریزن کے اوپر پرکھتے ہیں، ریشنلٹی کے اوپر پرکھتے ہیں، تو وہ وہاں پر پھر اب سر سید احمد خان کو بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر تو ضرورت یہ ہے کہ جس طرح سر سید احمد خان کی ہم اس وقت پڑھتے تھے رسم و رواج جیسے، تو اس میں بڑے اس نے دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بہت سی جو رسمیں ہم مذہبی طور پر ہم نے وہ کی ہوئی ہیں، اس کا ریشنلٹی کی بنیاد پر مذہب کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے اکثر بعض وقت کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حج کی حوالہ ہے کہ میں ایک بندے پر حج فرض نہیں ہے اور اس کو میں پیسے دیتا ہوں کہ تم جاؤ حج کرو، جب اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض نہیں کیا تو یہ کیا طریقہ ہے، یہ رسم کیوں کرتے ہو؟ تو اس لیے ہر چیز کو ریشنلٹی کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے، تو تب یہ ہمارا یہ معاشرہ آگے کی طرف بڑھے گا، ترقی. آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا، لیکن میرے خیال میں تو جو ماحول ہے، اگر آج سر سید کے اس وقت کے مضامین اگر پڑھائے جائیں تو سب سے پہلے تو وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی پہ پابندی لگ جائے گی. تو اگر یہ ماحول جاری رہا اور اب راجہ صاحب، سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں، جی اب دیکھیں نا جی، سر سید تو اپنی جگہ پہ ہے، مولانا مودودی صاحب ہے، اب اس کی خلافت اور ملوکیت، جی ہاں، وہ بھی اس کو پڑھیں گے تو اس میں بھی بہت سے لوگوں نے فتوے لگائے تھے کہ یہ تو جی ہاں اس نے غیر اسلامی کام کیا ہوا ہے، ہاں، اس کے اوپر بھی فتوے دیے گئے ہیں ایشوز کے اوپر. تو مسئلہ یہی ہو جائے گا آخر میں، جو جیسے راجہ صاحب نے کہا کہ 20ویں گریڈ کا ایک افسر جو اپنے نجی لمحات میں تو پون دیکھ کے محظوظ ہوتا رہتا ہے، اور جب اس ڈیوٹی پہ بیٹھتا ہے تو یہ کتابوں کو بین کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے پاس سارا اختیار چلا جائے گا کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کون سی اسلامی ہے اور کون سی غیر اسلامی ہے. تو راجہ صاحب آپ بتائیں کہ اب یہ جو نیا کٹا کھولنا جو حکومت کا مشغلہ ہے، اس سے نکلا کیسے جائے؟ کوئی مشورہ آپ دیں گے؟ آپ چونکہ تھوڑے بہت حکومت کے مختلف ٹاسک فورس میں بھی ان کا حصہ بھی رہے ہیں شروع میں، تو کچھ آپ اپنا کوئی سنسیئر مشورہ دیں گے کہ اس چیز سے نکلا کیسے جائے، یہ جو ایک بحران کریٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ہم جہاں تک بات ہوتی ہے ہم اپنی آواز پہنچا بھی رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پنجاب میں جو اسی وقت ہمیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا جس وقت انہوں نے ایک علماء بورڈ بنایا اور انہوں نے کہا جی کریکولم جو ہے اس کو کریکولم کی نگرانی یہ کریں گے. علماء بورڈ ٹھیک ہے، اگر آپ اسلامک اسٹڈیز ہے، اسلامیات اختیاری ہے،
وہ آپ پہلی کلاس سے شروع کر کے 10ویں تک 11ویں تک 12ویں تک یونیورسٹی تک جہاں تک اسلامک اسٹڈیز یا اسلامیات اختیاری وغیرہ ہے اس کو علماء بورڈ کو دیکھنا جائز بھی ہے، ان کے پاس علم بھی وہی ہے. اب فزکس کی کتاب، آپ میتھمیٹکس کی کتاب، آپ کیمسٹری کی کتاب، آپ بایو کی کتاب، یہ بکس جو ہیں یہ اگر آپ ان کے حوالے کرتے ہیں تو معذرت کے ساتھ کہ وہ کس طرح سے اس کے لیے آپ کو تو فزکس کے ٹیچر ہونے چاہیے، آپ کے پاس کیمسٹری کے ٹیچر ہونے چاہیے، وہ لوگ ہونے چاہیے. فزکس کے ٹیچر بنائیں گے فزکس کی کتاب، اس کو مسترد کرنے کا حق جو ہے علماء بورڈ ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم 15ویں صدی میں نہیں 12ویں صدی میں واپس چلے گئے. جس وقت پرنٹنگ پریس پر پابندی لگی تھی ہم بہت پیچھے چلے گئے ایک اس جھٹکے سے، جو میں بے شک میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک ویکیوم کریٹ ہوا اس میں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے آپ نے کہا ریئیکشن، گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ ڈرتی ہے. سیدھی سی بات ہے، اسمبلی میں پارلیمنٹ میں لفظ آ گیا، اس کا نام جو ہی انہوں نے دیکھا کہ جی اس پہ تو وہ تحفظ فلانا بل جو ہے آ رہا ہے، اس میں بنیاد اسلام تحفظ ہے بنیاد اسلام، اس کا لفظ ایسا ہے کہ اس پہ نہ کسی نے پڑھا ہے نہ اس کو کسی نے دیکھا ہے، اس پہ سب نے فوری طور پر اس کے ایگری کر لیا کہ، اور اس خوف سے کہ اگر کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یار ذرا روکو ہمیں پڑھنے دو، اس پر بھی کہیں گے کہ تم اسلام کے خلاف. مجھے تو اس وقت میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے تو اپیرنٹلی کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا ہے. یہ یرغمال ہیں اپنی دوسری، اگر ہوتی اکانومی مضبوط ہوتی اور حکومت پاپولر ہوتی تو پھر اس قسم کے وہ ڈیسیژنز کو روک سکتی ہے. حکومت کے اتنے فرنٹ جو آپ نے کہا نا کہ یہ کرائسس پہ کرائسس، تو کرائسس کے بینیفٹ پہ نہیں جا رہے، وہ کمزور سے کم، ہر نیکسٹ سٹیپ اس کو پچھلا ایک سٹیپ ہوتا ہے. بے شک پچھلی بات کو لوگ بھول جاتے ہیں لیکن لوگوں کی میموری میں رہتی ہے کہیں نہ کہیں اور کمپائل ہوتی رہتی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے ویک ہوتی جا رہی ہے، اور اس ویکنیس کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سارے کہیں کسی چیز پر ہاتھ ڈالے یا ریلیجس ایلیمنٹ کو اس وقت وہ چھیڑے. اور اس وجہ سے یہ ہو گیا ہے کہ اب وہ لوگ جو ہیں بڑے حاوی ہوتے جا رہے ہیں. اور ان کا بھی میں آپ کو بتاؤں بیکن ہاؤس نے چیپٹر نکال دیا ریپروڈکشن کا. میں سمجھا کہ یہ جعلی ہے بات، خبر میں نے تصدیق کی، میں نے جب پتہ کی ایکچوئل بات ہے ریپروڈکشن کا 9-10 سے ریپروڈکشن کا پورا چیپٹر نکال دیا. میں کہہ رہا ہوں جہالت کی اس گہرائی میں ہم گڑھے میں گرے. یار آپ میڈیکل کالجز بند کرو گے، نیکسٹ اسٹیپ تو مجھے خطرہ لگ رہا ہے، یہ میڈیکل کالجز کو بند کر دیں گے تو یہ بالکل وہ ایکسٹریم ایلیمنٹ ہے جو ایجوکیشن کے خلاف، بنیادی طور پہ اس ایجوکیشن کے ہی خلاف. مطلب یہ سائنس کی کتاب میں ریپروڈکشن کا انہوں نے ہٹا دیا. سائنس کی بایولوجی کی کتاب سے پہلے تو انہوں نے ایوولوشن کا چیپٹر نکالا. ایوولوشن کے چیپٹر میں مجھے جب آپ نے کل پرسوں کہا تھا تو میں نے یہ چیزوں کو ویریفائی کیا ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ چیزیں نکلی ہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھنا یا ریلیونٹ لوگوں سے پوچھنا دوسری بات ہے. میں نے جو متعلقہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بکس دیکھی ہیں انہوں نے بتایا کہ جی پنجاب گورنمنٹ نے شہباز شریف کے زمانے میں اور کے پی گورنمنٹ نے پچھلے پی ٹی آئی کے زمانے میں ایوولوشن کا چیپٹر نکالا. اس دور میں وہ ریپروڈکشن کا چیپٹر بھی نکال رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے بے حیائی بنتی ہے. اب میں آپ کو اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ریپروڈکشن، وہ تو پارٹس آف باڈی ساری بے حیائی ہے، آپ اس کو کہاں تک نکالیں گے؟ وہ تو آپ جب دھڑ سے نیچے جائیں تو ساری بے حیائی ہو جاتی ہے. آپ تو، اور مینڈک فراگ کے اس میں ریپروڈکشن بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، فراگ کا ہے، فراگ کی ریپروڈکشن جو ہے انہوں نے پورے کا پورا عملے تولید اردو میں اس کو کہتے ہیں، اور انہوں نے پورے کا پورا چیپٹر نکال دیا ہوا ہے. سولوشن فرینکلی اسپیکنگ اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت جو مثال کے طور پہ حالانکہ جو جس فرقے کے خلاف یہ سارا کچھ کیا گیا ہے وہ حکومت میں بڑے مضبوط ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس مضبوطی کے باوجود وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں. وہ اوپن ان میں سے کوئی وزیر یا بولنے افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح سے پارٹیاں، پیپلز پارٹی کی ہمت نہیں ہے، نون لیگ کی ہمت نہیں ہے، وہ ایگری تو نہیں کر رہے. ایگری یہ بھی نہیں کر رہے، ایک بندہ پوری، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی میں ایک بندہ اٹھا کے لے آئے، ہیڈنگ وہ اسلام کی دے دے، نیچے جو لکھ دے. اس میں اگر آپ نیچے پڑھیں گے اس میں بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اس میں، لیکن ایک فرقے کو ٹارگٹ پورے کا پورا کیا گیا. اور باقی کسی کا، میں طالب قادری صاحب کو سن رہا تھا، طالب قادری صاحب کا بڑا کہ اس نے کہا بھی علیہ السلام لگانے میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ یہ اس ایکٹ میں انہوں نے یہ بھی شامل کیا ہوا ہے. اس نے کہا کہ جی ہم سلامتی ان پر بھیج رہے ہیں، ان کو سلامتی بھیجنے میں السلام علیکم آپ ان کو ساری دنیا کو کہتے ہو، یہ السلام علیکم ہی علیہ السلام نا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا ذہن ہی کبھی اس طرف نہیں گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہم یہ کہتے رہے ہیں
ابھی انہوں نے اس کو ان اسلامک کر دیا ہے. اب مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے منہ سے علیہ السلام نکل گیا. حضرت امام حسین کے لیے اگر علیہ السلام نکل گیا تو کوئی فینیٹک پھر رہا ہوگا, تو ہم اس کا خوف لوگوں کو یہ ہوگا کہ لوگ نام لینا چھوڑ دیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگ کسی مذہبی شخصیت کو کوٹ کرنا چھوڑ دیں گے. اس حد تک پرابلم انہوں نے بنا دی ہے. اگر آپ کا نام ہے, اگر عمر نام ہے آپ کا, رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہوں گا تو مجھے ڈر لگے گا, کیا پتا کوئی سن رہا اور وہ کہے کہ جی تم نے کیوں دور سے اس کو اس طرح سے آواز دی. لیول, اور یہ میں سچ میں کہہ رہا ہوں کہ لیول اس طرف جا رہا ہے, حالات اس طرف جا رہے ہیں, اور یہ گلی گلی لڑائی ہوگی, اور یہ خانہ جنگی ہوگی, اور یہ افراتفری کی طرف ہم سارے لوگ جا رہے ہیں. اس کو روکنے کی ضرورت بہت سخت ہے. کیسے روکیں؟ اب یہ اس وقت ہمیں تو کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہی کیسے روکیں. کون اتنا طاقتور ہو, اتنا ڈیئرنگ ہو. ایک جو ہے ہمارا فواد چودھری ہے, اس کو ماننا پڑتا ہے کہ میں اس کی باقی تمام مسائل اپنی جگہ, لیکن ایٹ لیسٹ اس کی یہ کنسسٹنسی, اس کو اپریشیٹ اس عالم میں کہ جب کہ پنجاب اسمبلی میں جب وہ میرے خیال میں ہیئر کٹ پہ کوئی بل پرائیویٹ آتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ پی ایم ایل نون کی کوئی محترمہ ہے وہ لائی ہیں, سب ایک ہیں. ہاں کے پی اسمبلی میں پتہ چلا کہ این پی کی ترجمان صاحبہ کوئی بل لے کے آ گئی ہے کوئی ختم نبوت کے حوالے سے. تو ہر کوئی دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش میں ہے. میں سب سے بڑا مذہبی ہوں. تو یہ جو رجحان ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اور آپ کی بات کہ یہ کل کو گلی گلی محلے میں یہ پھر جھگڑے ہوں گے, مطلب انسٹاپیبل ہے. تو دیکھیں, گاندھی کی موت پہ میں دیکھ رہا تھا, اور فواد چودھری کی ریفرنس ہی لگا ہوا, اس کی ٹویٹ ہی ہے. اس زمانے کے ایک اخبار کا, انگلش اخبار کو اس نے کوٹ کیا ہوا ہے. پاکستان میں جھنڈے اس طرح نمو کیے گئے, چھٹی کی گئی اس کی ڈیتھ پہ, اور اس کو جو ہے اس کو وہ کیا گیا, باقاعدہ پاکستان میں سوگ منایا گیا, ایک روز کا سوگ منایا گیا. اس کے نام پہ آپ نے کتاب بند کر دی ہے کہ جس کا کوٹ کیوں آ گیا. اب یا وہ غلط تھے جو بانی پاکستان تھے, وہ غلط تھے جنہوں نے بنایا تھا, ان کے ان لوگوں کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھے. اب آپ کوٹ تو کسی کا بھی اچھا کوٹ ہو, آپ کہیں سے اس کو تو آپ کر سکتے ہو اس میں, لیکن اب یہ کہتے ہوئے بھی ہمیں گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ جی میں کوئی خدا نہ خواستہ نظریہ پاکستان کے خلاف بات تو نہیں کر رہا ہوں. اب میں کوئی گارنٹی, آپ دونوں بہت معتبر اور محترم شخصیات ہیں کہ آپ کی گفتگو اس قانون کے حوالے سے کوئی قابل گرفت آتی ہے کہ نہیں. میں دعا کر رہا ہوں کہ ہماری نیتی کو دیکھا جائے. ہم جو ہیں ہم جورسڈکشن میں بھی اس کے نہیں آ رہے. انہوں نے تو پورے پاکستان میں نافذ کیا ہے, ہم تھوڑے سے باہر ہیں فی الحال, اسلام آباد میں ہیں. آپ پنڈی جائیں گے تو آپ کو دبوچ لیں گے نا. یہ بات ہے, پنڈی سے گزر کے جانا پڑے گا. شاہ صاحب, آپ ذرا کوئی کنکلوڈ کریں آج کی اس گفتگو کو کہ یہ ہم بحیثیت قوم کس طرف جا رہے ہیں. مطلب یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس طرح کی, یہاں اسکالرشپ کا مطلب ہے ری وزٹنگ پاسٹ ہسٹری, اور یہ اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اس پہ شرمسار ہیں کالونیلزم, اور اس پہ بہت سارے ان کے رائٹرز جو اس زمانے کے ہیرو تھے ان کو دوبارہ سے یہ اثر نو ری اپریس کر رہے ہیں, اور اس پہ کوئی بھی برا نہیں منا رہا کوئی. اس کا یہ تو اسکالرشپ کا تقاضا ہے. آپ کی طرف یہ کیا ریوائولزم چل رہی ہے؟ اس حوالے سے میں اکثر ایس ایم اکرام کی کتاب ہسٹری آف مسلم سویلائزیشن ان انڈو پاک کا حوالہ دیتا ہوں, اور انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ جو کازز آف دا ڈکلائن آف مغل امپائر اس کا کیا تھا. اور اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اس وقت مغل جو پیریڈ تھا, اور وہ یہ ایشیائی سٹینڈرڈز کے مطابق ایشیاٹک وہ کافی آگے تھے, لیکن جب اس کا تقابلی جائزہ اس وقت یورپ کے ساتھ کرتے ہیں تو یہاں پر بابر بادشاہ کے بعد جو وہ گن پاؤڈر لایا تھا, کوئی اس کے بعد
रिसर्च वगैरह नहीं हुई, कोई तरक्की नहीं हुई। यहाँ की सोसाइटी जामिद रह गई थी। उस वक्त अकबर बादशाह के जमाने में वहां पर इन्होंने वाला गटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस आ गया था, और इसी तरह उनके ट्रेवलर्स तमाम दुनिया में फिर रहे थे और जायजा ले रहे थे, और वहां पर जाकर उनको इसी तरह नेविगेशन में वो आगे गए, वहां पर डिस्कवरीज होती गई और हम इसी तरह बैठे रहे। तो आप फिर देखते हैं कि दो जो सोसाइटीज थी, बेसिकली दो सोशल ऑर्डर्स का ये बुनियादी तौर पे, मैं सिर्फ इस वक्त बर्र सगीर के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, और यूरोप की एक वो सोसाइटी थी कि जो कि एडवांस हो गई थी, और वो सोसाइटी, तो दो सोसाइटीज की बहादुरी यहाँ पर भी बहुत थी, यहाँ पर फौज भी ज्यादा हो जाती थी, लेकिन वो सोसाइटी जो कि आगे चली गई थी, एडवांस हो गई थी सोशली, वो फिर गालिब हुई यहाँ की सोसाइटी के ऊपर। तो उस वक्त भी हम रिसर्च में, डिस्कवरीज में पीछे रह गए थे, टेक्नोलॉजी में। और अब तो आपको पता है कि पहले तो आहिस्ता रफ्तार के साथ, अब तो ये पिछले कुछ सालों में आप देखते हैं कि चिप टेक्नोलॉजी और क्या क्या चीजें आ गई है, कितने हिसाब से दुनिया आगे चली गई और हम कहां पर खड़े। तो मैं, जैसे आपने कहा सिलेक्शन बोर्ड की, और राजा साहब ने भी, मैं उस तरफ आ रहा था, इन्होंने खुद ये बात कर दी। मुझे तो ये, आप तो सिर्फ और उसकी उनकी बात करते जो मजहबी वो है। मैं तो जब सिलेक्शन बोर्ड पे होता था तो वहां पर पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर और उसके लिए इंटरव्यूज के लिए आते थे, और वो जोलॉजी और बायोलॉजी और उसके बायोटेक्नोलॉजी के। तो बाद वक्त जब मैं उनसे सवाल यही एवोल्यूशन या ये सारे, तो आगे से वो फिर वो एकदम फिर उसका जब मजा, तो मैं उनको कहता था कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या कहती है। वो तो ये कि यहाँ पर फेथ शुरू हो जाए तो वहां रिसर्च स्टॉप हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी डिवाइन उसका हवाला देंगे तो फिर तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इसीलिए यही है कि जब आप साइंस और इस दुनिया की बात करोगे तो वहां पर आप फिर रिसर्च और रैशनैलिटी और रीजन की बुनियाद पे बात करोगे, क्योंकि हम इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में रह रहे हैं ना। और अगर हम किसी चीज को निगेट करना चाहते हैं, एक थ्योरी है, तो उसके लिए फिर उसी किस्म के हम बड़े एविडेंस लाएंगे, और वो रिसर्च की बुनियाद पे होने चाहिए, वो रीजंस की बुनियाद पे होने चाहिए, तो फिर हमारी बात, उसका कोई असर होगा। मुझे याद है जब हम 85 में सिविल सर्विसेज एकेडमी में थे, तो काजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट, तो उसमें जहां पर और बड़े फैक्टर्स थे, वो एक फैक्टर फैटलिज्म, किस्मत। तो हम यहाँ पर हमारे ये चीज भी बन गई है कि बस वो शऊर को हम एक तरफ रख देते हैं। मजहब तो शऊर को निगेट नहीं करता, हम कैद होकर रह गए मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स के, नहीं हम राय नहीं डाल सक रहे। और यही वजह है जो तालीमी नेतात है हमारा, जो मुख्तलिफ अदवार पे रहा है, और हमसे यूरोपियन या अमेरिकन ये आगे चले गए। तो अगर हमने इस दुनिया में, अक़वाम आलम में आगे बढ़ना है, तो हमारी इल्म की बुनियाद अकल और दलील पर होनी चाहिए, वरना फिर हम अंधेरों में भटकते रहेंगे और रोशनी से डरते रहेंगे। तो अगर ये लोग उनके ख्याल में ये जिस तरह की कानून साजी कर रहे हैं और जो इक़दामात कर रहे हैं, इससे मुल्क आगे जाने वाला है या क़ौम आलम में हमारी इज़्ज़त और तौक़ीर बढ़ सकती है, तो खुदा रोशनी यही है। तो ऐ बदनसीब शहर, फिर तीरगी ही तेरा मुक़द्दर लगे मुझे। इनको हिदायत दे
اور ان کو تھوڑی سی جرأت تحقیق ملے. راجہ صاحب نے بڑا میرے خیال میں اچھا اس طرف اشارہ کیا کہ یہ شاید سب اپنے آپ کو اتنا کمزور فیل کر رہے ہیں، حکومت کمزور ہے، اپوزیشن کمزور ہے، تو وہ اس طرح کے کسی ایشو پہ آواز اٹھانے کو مصلحت کے خلاف سمجھ رہی ہے. لیکن ان اقدامات کا پھر خمیازہ ہماری بعد کی نسلوں کو اور آج کی نسلوں کو بھی بھگتنا پڑے گا. تو اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی بہتری کی راہ نکل آئے، میں آپ دونوں اصحاب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اگلی دفعہ ہم جو سول سروسز میں ریفارمز چل رہی ہیں ان کو موضوع بنائیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.